الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور اپنی پوری شان کے ساتھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. رمضان کا مقدس مہینہ، اس کی کمائی، اس کے اندر کیا کمانا ہے، کیا حاصل کرنا ہے. نصیب والے بہت کچھ کما کے لے جایا کرتے ہیں، اس رمضان کی بہت قدر کیا کرتے ہیں. سب سے قیمتی دولت انسان کی زندگی کی، اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا نبی ہے. ہجرت کر رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، یہ ظالم ایمان اور دین کی زندگی گزارنا نہیں دیتے، انہیں میری زندگی برداشت نہیں ہے. ایسی محبوب جگہ، ایسا پیارا وطن چھوڑا ہے تو کس کی خاطر؟ ابو سلمہ ہیں، ایمان کی دولت بچانے کے لیے مدینہ نکلے ہیں. ام سلمہ کے قبیلے والے آئے، کہا ابو سلمہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے جا سکتے ہو، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے. انہوں نے بیوی دے دی. اتنے میں بنو الاسد والے آئے، کہنے لگے ہم اپنا بیٹا ماں کے حوالے نہیں کر سکتے. انہوں نے اس عورت کے ہاتھ سے بچہ چھینا، اس کا ہاتھ ہی نکل گیا. باپ کہیں ہے، بیوی کہیں، بچہ کہیں، کس کی خاطر؟ تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، دنیا کی اسٹیٹس بنانے کے لیے یہ مٹی چھانی جا رہی ہے. ہجرت کا پرمشقت سفر برداشت کیا جا رہا ہے. نانا، ایک ایمان کی خاطر، ایک ایمان کی خاطر. حضرت صہیب ہیں رضی اللہ تعالی، زندگی بھر کی کمائی جو مکہ کے بازاروں میں کمایا اور محنت اور مزدوری کی، لے کے چل پڑے ایمان کی حفاظت کے لیے. لوگ آگے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن مکہ کا 1 روپیہ مدینہ نہیں جانے دیں گے. اپنی زندگی بھر کی کمائی یہاں چھوڑ کے جانا ہوگا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لے لو، لیکن ایمان کی خاطر مجھے جانے دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ صحابی آئے اور اپنی گزری، اپنی بیتی کہانی سنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد ربحت البیع، قد ربحت البیع. صہیب بڑے نفع کی تجارت ہو گئی تیری. تو وہ کیا چیز ہے؟
جس کے خاطر وطن چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، زندگی بھر کی کمائی، بنا بنایا کاروبار، زندگی بھر کی محنت، سب کچھ قربان کرنا پڑا، میرے عزیزو وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی عظمت اور قدر و قیمت کا احساس بیدار ہو۔ کیا کچھ اس ایمان کی خاطر نہیں دیا، عزت بھی، مال بھی، اسٹیٹس بھی، وطن بھی، اولاد بھی، اور سب سے قیمتی چیز زندگی، اس ایمان کے خاطر اسے بھی دے دیا، لیکن ایمان کی حفاظت، ایمان کو بچایا۔ تو میرے عزیزو، اس رمضان کے مقدس مہینے کو پانے کا سب سے بہترین صورت یہ ہے، اللہ کرے یہ ایمان کی تازگی ہمیں اس مہینے کے اندر نصیب ہو جائے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، یہ صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو آمنو، ایمان لے آؤ، جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کر لو، یہ مرجھا جایا کرتا ہے، اسے بیماری لگ جایا کرتی ہے، یہ کمزور ہو جایا کرتا ہے، اس کا چراغ ڈگمگانے لگتا ہے، اور اس کے اندر بہار بھی آتی ہے، قوت اور صحت بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، حضرت صدیق کا ایمان اتنا بڑھیا ہے، اتنا صحت مند اور طاقتور ہے، ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف حضرت صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے۔ اس میں تازگی آتی ہے تو اس شان سے آتی ہے، اس میں قوت آتی ہے تو اس شان سے قوت آتی ہے کہ عمر، عثمان و علی اور سارے صحابہ اور سارے تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، سارے اہل ایمان کا ایمان ایک طرف، اکیلے صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہے۔ کس شان کا ایمان ہے! اور میرے عزیزو، اس میں زنگ لگتا ہے، اس میں بیماری آتی ہے، یہ کمزور ہوتا ہے، اور بدقسمتی ہے اور بہت ہی بدنصیبی ہے، یہ اس قدر کمزور ہو جاتا ہے، اس کا چراغ کی روشنی اس قدر ختم ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس کی کمزوری کا عالم بھی یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا جسے کلمہ ملا، کلمہ پڑھا، اور ایک ہندو اور عیسائی اور ایک یہودی کی زندگی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ نہ وہ فرق اس کے گھر میں نظر آتا ہے، نہ اس کی اولاد میں نظر آتا ہے، نہ اس کی تجارت اور زراعت میں نظر آتا ہے، نہ اس کے جسم کے اندر نظر آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر فرق مٹ جاتا ہے۔ یہ ایمان کا چراغ گل ہونے کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ موروثی مسلمان ہے، موروثی ہے، رسمی ہے، مردم شماری میں اس کا نام لکھا گیا ہے، اس کے ابا اماں نے نام اس کا مسلمانوں کا سا رکھ دیا، لیکن اس کا ایمان کا چراغ اتنا کمزور ہوا، اتنا کمزور ہوا، اس کی روشنی اتنی ڈگمگانے لگی کہ اس کی اور ایک کافر کی زندگی کا فرق مٹ گیا۔ اگر اسکول سے نکلنے والا ایک نوجوان اور ایک نوجوان مسلمان بیٹا دونوں نکلے، ہندو اور مسلمان میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ بازار میں ایک بنیا بیٹھا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور ایک مسلمان بھی تجارت کر رہا ہے، اور دونوں سن رہے ہیں حی علی الصلاۃ۔ مسلمان جانتا ہے یہ منادی اللہ کی طرف سے مجھے نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ ہندو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس ایمان والے کا ایمان بھی اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ اسے الفاظ اللہ کی طرف نہیں اٹھاتے، اس کے قدم نہیں کھڑے ہوتے۔ جیسے ہندو بازار میں بیٹھا ہے، یہ دفتر میں بیٹھا افسر بھی ایسے بیٹھا ہے، یہ جیسے ہندو تاجر بیٹھا ہے بازار میں نماز کے وقت، عین اس وقت مسلمان بھی بازار میں ایسا ہی بیٹھا ہے، فرق مٹ گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، یہ گھٹتا بھی ہے۔ ایک ہے ایمانیات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات ہیں. یہ ایک نبی کے لیے اور ایک آخری امت کے لیے سب کے لیے یکساں ہے. ان سب پر ایمان لانا سبھی کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، ایمان کا نور، ایمان کی کیفیت، ایمان کی صحت اور ایمان کی کمزوری وہ الگ چیز ہے. ایک نوجوان آیا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جاء رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کا رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ ایمان کی کیفیت، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی میرے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی فرمان لگے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تو نیکی کر کے خوشی اور مسرت محسوس کرے، جب تو نیکی کر کے خوشی اور مسرت محسوس کرے، اور جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے اور تجھے قلق اور رنج اور بے چینی اور پریشانی ہو، سمجھ لے الحمدللہ ایمان کی روح تجھے نصیب ہے. اگر یہ احساس ضمیر میں زندہ ہے، اگر یہ احساس ضمیر میں زندہ ہے کہ نیکی سے مسرت اور خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے بے چینی اور قلق ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے ایمان کی روح نصیب فرما رکھی ہے. تو میرے عزیزو، یہ ایک پیمانہ ہے کہ ایمان کی روشنی کی کیا سطح ہے میری زندگی میں، میرے دل میں ایمان کس سطح پہ ہے. اگر واقعی مجھے نیکی سے خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور گناہ سے مجھے رنج ہوتا ہے اور یہ احساس بیدار ہے ضمیر میں، الحمدللہ ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے. لیکن میرے عزیزو، جب آدمی سر کی آنکھوں سے اندھا ہو اور ایک شخص سر کی آنکھوں سے بینا ہو اور دونوں پلنگ پہ بیٹھے ہوں اور دونوں آنکھوں سے دونوں پلنگ پہ بیٹھے ہیں اور دیکھا کہ ایک سانپ اور ایک بچھو گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، تو ظاہر ہے ان دونوں کا ریئیکشن الگ الگ ہوگا. ایک بینا ہے سر کی آنکھوں سے اور ایک سر کی آنکھوں سے اندھا ہے، اس کے پاس روشنی نہیں. سانپ دیکھ کر دونوں کا ریئیکشن الگ الگ ہوگا. جو نہیں اندھا ہے وہ آرام سے بیٹھا رہے گا اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. لیکن جو بینا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں پانی ہے تو پیاس بجھ جائے گی، بے چین ہو جائے گا. نیند ہے تو اس کی نیند اڑ جائے گی. اگر سکون ہے تو اس کے اندر بے چینی آ جائے گی کہ یہ اژدہا آیا ہے، اس سے زندگی کو خطرہ ہے، یہ اژدہا آیا ہے، اس سے میرے بچی کی زندگی ہو سکتا ہے میری زندگی کو خطرہ ہو. اسے چین نہیں آئے گا، اس لیے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اسی طرح میرے عزیزو، ایک وہ شخص ہے جسے ایمان کی اللہ نے روشنی دے رکھی ہے، ایک وہ ہے جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے. دونوں کے گھر کے اندر گناہوں کے اژدہا داخل ہو رہے ہیں، دونوں کا ریئیکشن الگ الگ ہوگا. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے ایمان کی روشنی دی ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اندر کی آنکھوں سے محروم ہو چکا ہے. دونوں کے دفتر میں گناہ داخل ہو گئے، دونوں کی تجارت میں گناہ، حرام، سود، لقمہ حرام، رشوت، حرام آمدنی، اور اس کی زندگی میں خیانت اور جھوٹ دونوں کی زندگی میں آ گئے. لیکن جسے اللہ نے ایمان کی روشنی دی، ایک لمحہ کیے بغیر فوراً اس اژدہے کے درپے ہو جائے گا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا إِذَا مَسَّتْهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جب ایمان کی روشنی ہوگی، گناہ اس سے بھی سرزد ہو سکتا ہے. بشری کمزوری کی وجہ سے یہ بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، اپنی جسے کہیں کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہ بھی غلط طرف قدم رکھ سکتا ہے. لیکن یہ روشنی اسے چین نہیں لینے دیتی. تذکروا فاذا هم مبصرون، فوراً دل کی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے اللہ کی طرف فریاد کرتا ہے اور اس گناہوں کی گندگی اور اس اژدہے کو اپنی زندگی سے صاف کر لیتا ہے. یہ ایمان ہے. اور کوئی شخص اس ایمان کی روشنی سے محروم ہو، اس کی زندگی میں پہاڑوں جیسے گناہوں کے اژدہا آئے، اس کو ذرا احساس نہیں ہوتا.
نہ پیشانی پہ بل آتا ہے، نہ کان پہ جو رینگتی ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی بچے. ہاں اگر مادیت کا کہیں نقصان ہو جائے اور مادی نقطہ نظر سے اس کی زندگی میں کوئی خطرہ آ جائے، یہ اس کی زندگی میں ضرور بے چینی پیدا کرتا ہے، یہ اس کی زندگی میں ضرور قلق پیدا کرتا ہے، یہ چیز ضرور اسے پریشان کرتی ہے. لیکن کوئی چیز اس کی زندگی میں ایمان کے لیے باعث خطرہ بن جائے اور اس کی اولاد کے لیے باعث خطرہ بن جائے اور وہ گناہوں کا اژدہا اس کی تجارت میں، زراعت میں، اس کے گھر کی زندگی، معاشرت، معاملات میں داخل ہو جائے تو اسے احساس نہیں، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کی کرنیں اس کے اندر سے مٹنے لا چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. جب تجھے نیکی سے خوشی ہو اور جب تجھے نیکی سے مسرت ہو اور جب تجھے گناہ سے بے چینی اور پریشانی اور قلق ہو جائے، سمجھ لے اللہ نے تجھے ایمان کے روح اور حقیقت نصیب فرما رکھی. تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. ذرا سوچئے، جو ایمان کی کمزوری آج بازار میں ہمیں لقمہ حرام سے نہیں روک سکتی، اور جو ایمان ہماری آنکھوں پہ پہرا نہیں دے سکتا، اور جو ایمان فجر پہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا نہیں کر سکتا، وہ قبر کے اندھیرے میں کیا چراغ جلائے گا اور معاشر کے میدان میں کہاں ہمارے پاؤں میں استقامت دے گا اور نبی کے سامنے کہاں شفاعت کے لیے کھڑا کرے گا اور کہاں اس مشکل کھڑی کے اندر ہمارے لیے روشنی کا صورت پیدا کرے گا. ارے میرے عزیزو، یہ کمزور ڈگمگاتا ایمان جو ہماری آنکھوں پہ پہرا نہیں دے سکتا، ہماری زبان پہ پہرا نہیں دے سکتا، ہمارے ہاتھ کو لقمہ حرام کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں نہیں تیار کر سکتا، یہ ایمان قبر کی گھڑی میں کیسے کام آئے گا؟ کیسے کام آئے گا؟ یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. تو میرے عزیزو، اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان کی دولت ہے. رمضان آیا ہے، اسی رمضان کو تازہ کرنے کی اسی رمضان میں ایمان کو تازہ کرنا، یہ اس رمضان کی سب سے بڑی کمائی ہے. یہ اس رمضان کی سب سے بڑی کمائی ہے. اللہ کرے ہمارا ایمان اس سطح پہ آ جائے کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. اللہ کے نبی فرمانے لگے اذا رأى منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. گناہ ہو رہا ہے. ایمان کی قوت اور طاقت کا تقاضا یہ ہے، اس کے اختیار میں ہے، ہاتھ سے روک لیتا ہے. کمزور ایمان ہے، شور مچاتا ہے، زبان سے روک لیتا ہے. اور آخری صورت یہ ہے، گناہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن اتنا کمزور ہو گیا نہ زبان سے روک سکتا ہے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، لیکن دل سے واقعی اب بھی برا سمجھتا ہے، غلط ہو رہا ہے اور تدبیر کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے، فکر مند رہتا ہے اس گناہ کے اژدہے کو دفتر سے، کاروبار سے، زندگی سے کیسے نکالا جائے. اگر یہ کیفیت بھی ہے تو اللہ کے نبی نے گواہی دی اب بھی ایمان کی کچھ سطح موجود ہے. لیکن اگر گناہ زندگی میں رچ بس گئے اور یہ صرف نظر کر رہا ہے اور یہ اسے اس کا کوئی احساس ہی مٹ گیا ہے، بلکہ گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، بلکہ گناہ اس کے لیے اسٹیٹس بن چکا ہے، بلکہ گناہ پہ فخر کر رہا ہے، بلکہ گناہ اس کا معیاری زندگی بن چکا ہے، بلکہ گناہ روشن خیالی کی جسے کہیں کہ روشن خیالی کا نام بن چکا ہے، بلکہ گناہ عزت کا پیمانہ بن چکا ہے. تو میرے عزیزو، یہ وہ سطح ہے زندگی کی، اس کے موقع پہ ایمان کی دولت اس سے چھن جایا کرتی ہے. پھر ایمان کی دولت اس سے چھن جایا کرتی ہے، پھر اس کی روشنی ہی اندر سے مٹ جایا کرتی ہے. تو یہ ایمان اس موسم کے اندر پھر اس میں تازگی آ جائے، پھر اس میں بہار آ جائے اور اللہ کرے اس قدر نصیب ہو کہ اگر زندگی میں کہیں گناہ اور کہیں اللہ کی نافرمانی ہو تو چین نہ آئے، بے چین ہو جائے، سکون نہ ملے جب تک کہ اس گناہ کے اژدہے کو زندگی سے نہ نکالے.
یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے اور یہ ایمان گھٹتا ہے گناہوں سے۔ یہ ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے، یہ گناہ گھٹتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہے، لگا ہے، تن چکا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے گناہوں کی شکلیں اللہ نے ان کے دروازے ویسے ہی بند کر دیے ہیں۔ آسان ہے گناہوں سے بچنا اور آسان ہے نیکیوں پہ آنا۔ بہت قیمتی موسم ہے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، بہت قیمتی موسم ہے جہاں ایک طرف کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام ہو، ہر لمحے کوئی نہ کوئی عبادت ہو رہی ہو، اپنی دنیاوی معاملات تھوڑے سے سمیٹ لیے جائیں اور زیادہ وقت مسجد میں گزارا جائے۔ جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت سے آئیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت، اذکار کا اہتمام، لمبے لمبے نوافل کا اہتمام، اور خوب یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کیا جائے۔ عبادت سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور دوسری میرے عزیزو، گناہوں کو گناہوں سے اپنے آپ کو تھوڑی سی ہمت کی بات ہے۔ غیر رمضان میں بہت ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن رمضان میں تھوڑی سی ہمت بھی کافی ہو جائے گی۔ صرف نفس سے مقابلہ ہے، شیطان قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، صرف نفس سے مقابلہ ہے، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی۔ اس رمضان میں اس زبان کی حفاظت کر لو، اس زبان میں اس آنکھ کو حرام سے بچا لو، اس حرام سے بچا لو، لقمہ حلال کا گھر میں اہتمام کر لو، اس زبان اس کان سے غلط نہ سنو، تھوڑی سی احتیاط اور فکر ہو جائے میرے عزیزو، ہمیں محسوس ہوگا، ایمان کی تازگی کا احساس ہمیں خود بھی ہونے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ذاک طعم الایمان۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوتی، جنہیں ایمان کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، جنہیں ایمان کی حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے، جنہیں ایمان کا ذائقہ اور مزہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ جب آدمی کی صحت ٹھیک ہو اور بیماری کی وجہ سے ذائقہ خراب نہ ہو، جب آدمی کی صحت ٹھیک ہو اور بیماری کی وجہ سے منہ کا ذائقہ خراب نہ ہو، تو ہر چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور ہر چیز کا حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ قورمے کا، ذرے کا، اس کریم کا، ہر چیز کی اپنا ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ علامت ہے کہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہے، صحت مند آدمی ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، ذائقہ بدل جائے، تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ ایمان میں اس قدر کمزوری اور ایمانی زندگی لحاظ سے اس قدر بیمار کہ اس کا مزاج ہی بگڑ گیا، اسے ٹی وی کے سامنے رمضان کے اندر بھی گھنٹے بیٹھنے کا جی چاہتا ہے اور رات کو 20 تراویح میں اللہ کا کلام سننے کا جی نہیں چاہتا۔ خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں مصلی میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ گناہ کا ایسا مزاج بن چکا ہے، مزاج ایسا بگڑا ہے، اس مقدس مہینے کے اندر بھی اس کی زبان پہ غیبت ہے، اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا، غفلت کی زندگی ہے، اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی۔ اس مقدس مہینے کے اندر بھی سودی اداروں کے اندر بیٹھا ہے، حرام کمانے کے درپے ہے، اللہ سے اعلان جنگ کی بیٹھا ہے۔ ایسا مزاج بگڑا ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اپنے اللہ کے سامنے ندامت کی آنسو نہیں بہاتا۔ ارے میرے عزیزو، یہ وہ بیماری ہے ایمان کے لحاظ سے کہ اس کا مزاج ہی بگڑ گیا ہے۔ برائیوں میں اب بھی اسے لذت آ رہی ہے اور نیکیوں کے ماحول سے اب بھی اسے بے چینی ہو رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر تھوڑی سی محنت ہو جائے اور تھوڑی سی توجہ کر لی جائے، کثرت سے نیکیوں کا اہتمام اور گناہوں سے بچنے کے لیے تھوڑی سی ہمت، تو اللہ رب العزت پھر ایمان کی وہ سطح نصیب فرما دے گا۔ پھر تلاوت کے سننے میں مزہ آئے گا اور قرآن سننے میں مزہ آئے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسلمان رمضان کے 2 چند دنوں میں مسجدوں میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ ایمان تو بڑھ جانا چاہیے تھا، پھر تو تراویحوں کے بجائے رات کو تہجد بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ہے کہ پہلے دن نظر آتے ہیں، دوسرے دن نظر آتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اس لیے ہے میرے عزیزو،
نیکی کا شکل تو اختیار کر لی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آیا ان رمضان کے اندر بھی۔ اگر یہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن کے اندر بھی نیکیوں کے ساتھ گناہوں سے باز آ جاتا تو پھر امید تھی سارا رمضان اللہ اسے برکتیں نصیب فرماتا اور سارے مہینے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا۔ لیکن یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ٹی وی نہیں چھوڑتا، حرام دیکھنا نہیں چھوڑتا، لقمہ حرام نہیں چھوڑتا، زبان سے گندے بول نہیں چھوڑتا، اپنی گندی زندگی نہیں چھوڑتا، تو اس مقدس مہینے کی برکتوں سے یہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس موسم کی سب سے بڑی کمائی یہ ہے اپنی ایمانوں میں تازگی لے کے آنی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین۔